جو بھی شخص شیعہ ہے اور اپنے آپ کو شیعہ کہلاتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جان لے کہ ائمہ اطہار علیہم السلام کی معرفت کل دین ہے۔ آپ اللہ کو نہیں جان سکتے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچان سکتے، قرآن کے معانی سے محروم، آپ کے نماز روزے کے احکام سے آپ محروم رہیں گے، آپ حلال و حرام نہیں سمجھیں گے، آپ کا شمار اللہ کے دشمنوں کے صفوف میں ہوگا جب تک آپ کو معرفت نہیں ہوگی۔ کن کی؟ ائمہ اطہار علیہم السلام کی۔ جھوٹی معرفت نہیں جو مولوی حضرات آپ کو بنا کر دیں، جھوٹی معرفت نہیں جو ذاکرین وہ اپنے تخیلات سے، اپنے ہی ہوائے نفس سے کچھ چیزیں بنا کر آپ کو، کیونکہ آپ کو بھی اچھا لگتا ہے، آپ کا ایک خیالی ہیرو آپ کو بنا کر دے دیں۔ نہیں، ائمہ اطہار علیہ السلام کی معرفت جس طرح وہ تھے، جس طرح وہ تھے اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی خامی نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس طرح جس طرح تھے اس طرح کی معرفت، پہچان کہ وہ اس طرح تھے اس طرح ان کو جاننا پہچاننا، یہ دین ہے، یہ ایمان ہے۔ یہ آپ کو یہ بات آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ائمہ اطہار علیہم السلام آپ اپنے ذہن میں ہیرو کا ایک خاکہ بنا لیتے ہیں، پھر اس ہیرو کو، اسی کریکٹرسٹکس کو ائمہ اطہار علیہم السلام پہ آپ امپوز کرتے ہیں، اور اگر اس آپ کے اپنے تخیلات سے جو ہیرو کے جو کریکٹرسٹکس ہیں، صفات ہیں، ان میں سے اگر کبھی پیشی ہو گئی تو پھر سچے حدیث کے ائمہ اطہار علیہ السلام کے اقوال کے آپ ٹکرائیں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس سب کی بنا کیا ہے؟ جہالت ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے، علماء کی دوری ہے ائمہ اطہار علیہم السلام کی سیرے سے، ائمہ طاہرین علیہم السلام کے اقوال و افعال سے، اور ذاکرین کا ظلم، ان کی جہالت اور ان کا غلو اور ان کا اضلال کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ گمراہ کریں اپنی طرح۔ تو اچھی طرح سے جان لیں ائمہ اطہار علیہ السلام اللہ کے نور ہیں۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی چیز آپ اس کو ہیرو بناتے ہیں نا، وہ آپ کے تخیلات ہیں، وہ کوئی ضروری نہیں کہ ائمہ اطہار علیہ السلام اسی طرح ہوں۔ جس طرح آپ نے ایک ہیرو کا اپنا ایک ڈھانچہ، جو فلمی ہیرو ہوتے ہیں یا کہانیوں میں ہیرو ہوتے ہیں، اس طرح کا آپ نے ایک ڈھانچہ بنایا، کوئی ضروری نہیں کہ اس پہ پورا آتا رہے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام آپ کے تخیلات سے بہت بلند تر ہیں، کسی بھی شخص کے تخیلات سے بہت بلند تر ہیں۔ تو ان کو کس طرح پہچان لے؟ جس طرح وہ تھے، جس طرح انہوں نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے نا، جس طرح حقیقت میں وہ تھے، وہ تو ہم ان سے اس کی معرفت سے معذور ہیں، لیکن انہوں نے خود بیان کیا ہے، ان کے احادیث میں، ان کے روایات میں، اس طرح ان کی معرفت جاننا بہت ضروری ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، ائمہ اطہار علیہم السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب انبیاء اعظام علیہم السلام کے زندگیوں کا ایک واضح پہلو کیا ہے؟ تقیہ ہے کہ انہوں نے خود بھی تقیہ فرمایا ہے، اور اپنے شیعوں کو، اور جو پہلے انبیاء تھے انہوں نے اپنے امتوں کو، اپنے پیروکاروں کو تقیہ کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال مکے میں تھے، تقیہ کے حالت میں انہوں نے زندگی گزاری، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور پھر وہ جب مدینہ منتقل ہوئے تو پھر بھی بہت دفعہ وہ تقیہ کرتے تھے منافقین سے۔ اور پھر ائمہ ابرار علیہم السلام، ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بلا منازع لیڈر تھے عرب کے اور مسلمین کے، لیکن ان کے وفات کے بعد، ان کے شہادت کے بعد، ائمہ طاہرین علیہم السلام پر، حجج الہی پر، اللہ تعالیٰ کے خلفاء پر مظالم کے دروازے کھل گئے، اور ان کے ماننے والے بہت کم تھے، اور ان کا انکار کرنے والے پورے کا پورا عرب، اور ان کے دشمن بہت سارے لوگ تھے۔ تو ان حالات میں میرے محترم ناظرین، ائمہ اطہار علیہم السلام نے اسلام کی بقا کے لیے پوری امت پر انہوں نے احسان کیا ہے، اللہ کے حکم سے تقیہ فرمایا، اور خود بھی تقیہ کیا اور دوسروں کو بھی تقیہ کا حکم دیا ہے۔ کیونکہ اگر تقیہ نہ کرتے، تقیہ کا مراعات نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ یہی ہوتا کہ آپ 4-5 سپاہیوں کے ساتھ سامنا کریں لاکھوں کے دشمنوں، خون کے پیاسے وحشی دشمنوں کے ساتھ، اور شہادت آپ کو حاصل ہو اور فائدہ کچھ بھی نہ ہو۔ شہادت حاصل ہو، بس یہ فائدہ کچھ نہ ہو، نقصان ہی نقصان ہو پورے عالم انسانیت کا۔ نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ توحید کا دروازہ بند، معرفت کا دروازہ مسدود، اور ایمان ہمیشہ کے لیے پوری انسانیت اس سے محروم
سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو یہ ائمہ ابرار علیہم الصلاۃ والسلام نے اسلام کی بقا کے لیے تقیہ کا دروازہ اللہ نے کھولا ہے، اللہ نے کھولا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقیہ فرمایا ہے، اور انبیاء علیہم السلام نے تقیہ فرمایا، اور ائمہ اطہار علیہم السلام نے تقیہ فرمایا، ٹھیک ہے نا؟ اور تقیہ مختلف اقسام ہوتے ہیں، تقیہ ایک طرح کی نہیں ہوتی۔ اور تقیہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ تقیہ کے لیے جھوٹ بولنا ضروری نہیں ہے، خود اللہ تعالیٰ نے سیوطی نے اپنے کتاب الاتقان میں اور معترک الاقران میں واضح طور پہ، اور بہت سارے مفسرین نے، زمخشری وغیرہ سب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں توریہ فرمایا۔ توریہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کلام کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک کلام ہوتا ہے جس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی ظاہر ہوتا ہے، ایک معنی باطن ہوتا ہے۔ سامنے والا جب سنتا ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ظاہری معنی ہے اس نے مراد لیا ہے متکلم نے، لیکن متکلم نے وہ جو غیر ظاہر مراد ہوتا ہے، جس کی طرف اس کا ذہن نہیں گیا ہے، اس کو اس نے مقصود بنایا ہے۔ سمجھ میں؟ پہلے میں نے توریہ کے متعلق آپ سے بات کی ہے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام تقیہ فرماتے تھے اور توریہ فرماتے تھے۔ اس کے لیے تقیہ، یہ جان لو کہ تقیہ کے لیے یہ ضروری نہیں کہ انسان جھوٹ بولے، اس کے لیے توریہ کا باب کھلا ہے۔ توریہ کا باب بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ اچھا، اور ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام نے خود بھی تقیہ فرمایا، اور تقیہ شیعوں کو بھی تقیہ دیا۔ اور اس سے اگر کوئی بیوقوف، کوئی احمق ذاکر یہ سمجھتا ہے کہ تقیہ کرنے سے ان کے کردار میں کوئی کمی آتی ہے، یہ اس کی جہالت ہے، یہ اس کی حماقت ہے، یہ اس کی نادانی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ظالم کی حکومت میں جب آپ رہتے ہو، جب غیر شرعی حکومتوں میں رہتے ہو، جب دشمن اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام دنیا کے مقدرات پہ حاوی ہیں، ان کا حکم چل رہا ہے، تو اس وقت اسلام کی بقا کا دار و مدار ہی تقیہ پر ہے۔ ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، تقیہ اتنا بڑا اہم چیز ہے۔ ائمہ علیہم سب خود بھی تقیہ کرتے تھے، شیعوں کو بھی تقیہ کا حکم دیتے تھے، اور اپنے اور بالخصوص خلفاء کے ساتھ خود تقیہ فرماتے تھے ائمہ ابرار علیہم السلام۔ اب اگر کوئی اس بات کو کہہ دے کہ ائمہ علیہم السلام خلفاء کے ساتھ تقیہ کرتے تھے، کتنی گالی پڑے گی اس کو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ معرفت نہیں ہے۔ ذاکرین کو، علماء کو، معممین کو انہوں نے اپنے ذہن میں ایک اسلام بنایا ہے، امامت ایک بنایا ہے، ایک ہیرو کے اس نے خاکے بنایا نا، جو فلموں میں انہوں نے دیکھا ہے، اس کو امامت کا لباس دیا، اس ہیرو کو جو خاکہ ہے، جو ایک غیر حقیقی، ان کے اپنی تخیل ہے، ایک مفروضہ ہے، اس کو امام کا نام دیا ہے۔ پھر اسی خاکے کو حقیقی امام پر، امام جعفر صادق علیہ السلام پر، امام محمد باقر علیہ السلام پر، امام زین العابدین سید الساجدین علی ابن الحسین علیہ السلام پر، باقی ائمہ علیہم السلام پر، اسی کو وہ امپوز کرتے ہیں۔ اور اگر حقیقت میں اس طرح ان کے خاکے کی طرح نہیں آیا تو کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا جی۔ تو یہ اس کی سب حقیقت کیا ہے؟ حقیقت دوری ہے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے۔ ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، جزء ثانی، چاپ مکتبۃ الصدوق۔ یہاں پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر تقیہ کے باب میں پہلا یہ حدیث پیش کروں آپ کو، حدیث نمبر 13۔ زرارہ نے روایت کیا ہے حضرت مولا حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام سے۔ امام ابی جعفر، وہ کون ہے؟ امام باقر علیہ السلام، ہمارے آقا، ہمارے سرور، یعنی ان کا کلام اللہ کا کلام، ان کا کلام پاک، ان کا نفس شریف، ان کے بیانات، ان کے کلام اور قرآن مجید میں فرق نہیں ہے۔ وہ اللہ کے حجج ہیں، اللہ کے لسان ہیں۔ فرمایا التقیۃ فی کل ضرورت وصاحبها اعلم بها حین تنزل به۔ تقیہ ہر ضرورت میں ہوتی ہے، اور یہ مختلف سچویشنز ہوتے ہیں۔ بعض تقیہ کی ضرورت نہیں ہوتی، تقیہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ وہ خود جس انسان جس ماحول میں رہتا ہے، یا جس ماحول میں پڑ جاتا ہے، یا جس سچویشن میں ہوتا ہے، اس کو بخوبی احساس ہوتا ہے، جو دوسروں کو احساس نہیں ہوتا۔ دوسروں کو آپ کس سچویشن میں، کس مقام پر ہیں، آپ کو کن لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، تو یہ دوسروں کو شاید اس کا احساس نہ ہو، واضح نہ ہو ان کے لیے، اور آپ کے دل میں جو خطرہ محسوس ہوتا ہے، دور سے آدمی کو پتہ نہیں چلتا۔ الشاہد یرا ما لا یرا الغائب، شاہد دیکھتا ہے اس چیز کو جو غائب نہیں دیکھتا۔ التقیۃ فی کل ضرورہ، ہر ضرورت میں جب بھی آپ کو ضرورت پڑے تقیہ کریں۔
ہم بھی تقیہ کرتے ہیں. وَصَاحِبُهَا أَعْلَمُ بِهَا حِينَ تَنزِلُ بِهَا, اور اس کا تقیہ کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے, جس کو ضرورت پیش آئی ہے کہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کب اس کو تقیہ کرنا ہوتا ہے. اچھا ملاحظہ کریں, باب التقیہ صفحہ نمبر 217, جلد نمبر 2, کتاب الایمان والکفر من اصول الکافی للکلینی رحمہ اللہ. باب التقیہ. عن ابی عبداللہ علیہ السلام اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا, وہ جنتی وہ لوگ ہیں جن کو ڈبل اجر دیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے صبر کیا ہے. آئے ہائے, اللہ رب العزت کا ارشاد قرآن مجید میں, قال بما صبروا علی التقیہ, صبر سے مراد یہاں پہ تقیہ ہے کہ انہوں نے تقیہ کر کے صبر کیا ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام, میں آپ کو دکھاؤں یہ حدیث, آپ کے ذہن میں جو ہیرو کے خاطقے ہیں نا وہ اس کو چھوڑ دیں. آپ امامت کو جس طرح ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں, جس طرح انہوں نے خود فرمایا اس طرح پہچان لو. اپنے سے امام نہ بناؤ, اپنے سے امامت کے صفات نہ بناؤ, ذاکرو اللہ سے ڈرو. اچھا میں آپ کو یہ حدیث دکھاؤں. ہائے ہائے ہائے, کتنے محروم رہ گئے ہم شیعہ, ٹھیک ہے نا, ائمہ طاہرین علیہ السلام کے تعلیمات سے کہ علماء کرام نے کہا کہ شیعہ حدیث نہ پڑھو, حدیث نہ سیکھو, نہ ہم سیکھیں گے نہ آپ کو سکھائیں گے, پڑھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے فتوے موجود ہیں. تو نسل اندر نسل ہم شیعہ اہل بیت علیہم السلام کے فرامین سے محروم رہے, ان کے کردار کی معرفت سے محروم رہے. ہمارے پاس کیا وہی ممبر ہے, اب عالم صاحب کو 10-15 مجالس آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس میں سے مجالس میں سے نکال دے تو 4-5 حدیث ہوں گے اس میں, پورے مجالس میں 4-5 حدیث ہوں گے. 10-15 اس کو جو آتے ہیں نا مجلس پڑھنا, اسی کو ریسائیکل کر کے پڑھتا ہے ہمیشہ. اس میں 4-5 سے زیادہ حدیث اس کے پاس ہے نہیں, بیچارے کے پاس 10 سے زیادہ حدیث ہوں گے. اس کا بھی اکثر غلط ہی مطلب نکالتا ہے وہ, ٹھیک ہے, باقی سب اس کی من گڑت باتیں مجالس میں, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے شیعہ کیا سیکھتے ہیں علماء کرام سے, علماء کرام سے یعنی دین کا بہت کم سیکھتے ہیں. اور پھر ذاکرین کا جو راج ہے وہ تو اول سے آخر تک انہوں نے کفریات ہی بکنا, کوئی صحیح بات تو انہوں نے لوگوں کو سکھانا نہیں ہے. یہ کتاب المحاسن لشیخنا احمد ابن محمد ابن خالد البرقی رحمہ اللہ, یہ نور ہے میرے عزیزو, یا جان لو, او بھائی, او ذاکرو اللہ سے ڈرو, علماء کرام اللہ سے ڈرو. آ جاؤ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث کی طرف, اہل بیت علیہم السلام کی روایات کی طرف. اس کو سیکھو اور اس کو لوگوں کو سکھاؤ. دین یہ ہے, دین اپنے سے تخلیق نہ کیا کرو. جنہوں نے اپنے سے دین تخلیق کیا ان کا نام ہے بدعتی, وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے محشور ہیں. یہ کتاب المحاسن لشیخنا احمد ابن محمد ابن خالد البرقی, چاپ دار الکتب الاسلامیہ, ملاحظہ کریں, باب الاغضاء والمدارات, حدیث نمبر 313, صفحہ نمبر ہے 259. ہائے ہائے ہائے. ابن مسکان کہتا ہے حضرت مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا, انی لاحسبک اذا شتم علی علیہ السلام بین یدیک لو تستطیع ان تأکل انف شاتمہ لفعلت. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن مسکان تو بڑا غیرتی شیعہ ہے, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص تیرے سامنے ہمارے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کو گالی دے دے تو اس شخص کا ناک جو ہے دانتوں سے چبا کر کاٹ کے نکال پھینک دے گا. تو یہی کرے گا نا. اس نے کہا جی ہاں, وَأَيْ وَاللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي لَهَكَذَا وَأَهْلُ بَيْتِي. اس نے کہا کہ جی ہاں ہم اسی طرح ہیں, برداشت نہیں کر سکتے. کوئی امیر المؤمنین علیہ السلام کو گالی دے دے, میں اور میرا پورا گھرانہ, میرے بیٹے, میرے بھائی, میرے چچا, ہماری عورتیں یہی ہیں کہ اس شخص کا جو ہے ہم ستیہ ناز کریں گے, اس کا ناک جو ہے دانتوں سے کاٹ کے پھینک دیں گے. فقال لا تفعل, فقال لی لا فلا تفعل. امام علیہ السلام نے فرمایا کبھی اس طرح نہیں کرنا. فواللہ, اللہ کی قسم, لربما سمعت من يشتم عليا علیہ السلام وما بینی وبینہ الا استوانۃ فاستتر بها. فرمایا بہت اس طرح ہوتا ہے, میں تیرا امام ہوں, میری حالت دیکھو کہ میں مسجد میں ہوتا ہوں, میں سنتا ہوں کہ ایک شخص یہاں پہ گالی دے رہا ہے میرے جد, میرے امام, میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کو. وہاں پہ کوئی ستون ہوتا ہے تو میں ستون کے پیچھے چھپ جاتا ہوں
تاکہ مجھے اس کا سامنا، اس گالی دیتے ہوئے مجھے اس کا سامنا نہ کرنا پڑے، تاکہ مجھے اس کا جواب دینا نہ پڑے، تو میں منہ پیر کے ستون کے پیچھے چھپ جاتا ہوں، مخفی ہو جاتا ہوں، مستتر ہو جاتا ہوں۔ فَإِذَا فَرَغْتُ مِن صَلَاتِي، جا کے نماز پڑھتا ہوں، نماز سے جب فارغ ہو جاتا ہوں، فَأَمُرُّ بِهِ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَأُصَافِحُهُ، پھر میں جا کر نماز پڑھ کے جاتا ہوں، اسی شخص جس نے میرے مولا، میرے جد امیر المؤمنین صاحب کو گالی دیا، اس سے ہاتھ ملاتا ہوں، اس کو سلام دیتا ہوں، کیسے ہیں؟ خیریت سے انشاءاللہ، گھر والے ٹھیک ہیں؟ کبھی تشریف لائے ہمارے گھر، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے بچے صحیح ہیں؟ اس طرح اس سے مسافہ کر حال احوال پوچھتا ہوں جیسے میں نے سنا ہی نہیں ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مدارات کہتے ہیں، اس کو تقیہ کہتے ہیں۔ مدارات کا مطلب کیا؟ مدارا درع سے یا دریہ سے مشتق ہے۔ درع سے اگر مشتق ہو مدارا تو اس کا مطلب ہے کسی شر سے بچنا، کسی شر سے بچنا۔ اور اگر دریا سے مشتق ہو، دریا کہتے ہیں کہ درئی تو الذبیہ، میں نے شکار کرتے ہوئے میں نے ایک حیلہ کیا، میں نے ایک مکر کیا، میں نے ایک چال چلی ہے ہرن کے ساتھ تاکہ میں اس کو پکڑ لوں۔ تو مدارات کا مطلب کیا ہے؟ مدارات کا مطلب لغتاً اس اشتقاق کے لحاظ سے، ریشے کے لحاظ سے، یا تو یہ ہے کہ انسان برائی سے بچے یا حیلہ کرے، لیکن مدارات اس یہ ہے کہ لوگوں کی شر سے بچنا، لوگوں سے تقیہ کرنا۔ استعمال میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے شر سے بچنا، ان سے، ان کے لسان سے، ان کے برائیوں سے بچنا، ان کے ساتھ تقیہ کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اگلا حدیث بھی وہی ہے 314 کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں لوگ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے جھگڑے کرتے ہیں ان کے لیے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ انی اراک لو سمعت انسانا یشتم علیا فاستطعت ان تقطع عنفه فعلت۔ اگر آپ، یہ دوسرا راوی، ٹھیک ہے نا، مجھے تو یہی لگتا ہے اگر کوئی امیر المومنین علیہ السلام کو گالی دے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ جا کے اس کے ناک کو اپنی دانتوں سے کاٹیں گے، چک مار کے اس کے دانت کو آپ پھینک دیں گے۔ اس نے کہا جی ہم تو اسی طرح۔ اس نے کہا کہ فلا تفعل، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اس طرح نہیں کرو۔ میں خود اس طرح ہوتا ہوں کہ کوئی شخص گالی دے رہا ہوتا ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو پر میں چھپ جاتا ہوں، اسے دیوار کے پیچھے، پردے کے پیچھے، ستون کے پیچھے چھپ جاتا ہوں، اور جب نماز وغیرہ سے فارغ آتا ہوں آتا ہوں، اسے مصافحہ کرتا ہوں، ہاتھ ملاتا ہوں۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو تقیہ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام، تقیہ ائمہ ابرار علیہم الصلوۃ والسلام کی۔ اچھا، تو یہ اگر آپ نے سنا کہ ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے کردار میں اس طرح تھا، عام لوگ جو جاہل لوگ ہیں ان کے ساتھ، اور اسی طرح خلفاء کے ساتھ، خلفاء جابر کے ساتھ، کہ ان کو امیر المؤمنین کہتے تھے، ان کو کہتے تھے ہم آپ کے خلاف کبھی تلوار نہیں اٹھائیں گے، آپ جو ہیں ہمارے خلیفہ ہیں، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے الفاظ اگر آپ سنیں تو یا اس سے آپ ائمہ اطہار علیہ السلام جس طرح تھے اس طرح آپ کو قبول کرنا ہے، آپ نے تسلیم ہونا ہے، ان کا مذہب قبول کرنا ہے، نہ کہ اپنے خیالات سے کچھ بنا کے اس کو امام بنا دیں۔ سمجھ میں آئی نا؟ تو اس طرح کے حدیث آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کے لیے آسان ہو، جو دوسرے ان کے سیرے میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کا جابر خلفاء کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں تو وہ آپ کو سمجھ آ سکے، کیونکہ آپ کے ذہنوں میں تو یہ دکھا گیا نا کہ ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام وہ کبھی بیعت نہیں کرتے جابر خلیفے کے ساتھ، وہ کبھی ان کو امیر المؤمنین نہیں کہہ سکتے، وہ یہ تم نے کہاں سے بنا دیا؟ کہاں سے بنا دی یہ باتیں؟ کوئی حدیث ہے؟ کچھ ہے؟ اپنے سے بنا کے دین میں شامل کرو۔ وہ جو لا یبایع مثلی لا یبایع مثل یزید، وہ بھی کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے۔ اچھا، اگرچہ لحوف میں بھی روایت کی تو لحوف جو ہے اس کا مصدر، لحوف کا مصدر کوئی شیعہ کتاب توڑی ہے، ابھی مخلف سے اکثر اس نے روایت کی۔ اچھا، اب آتے ہیں واپس کتاب کافی کی طرف۔ عن ابی عبداللہ علیہ السلام فی قول اللہ عز وجل اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا قالوا بما صبروا علی التقیہ۔ جنت والوں کو بعض جنت والے ہیں جو ڈبل اجر لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے تقیے پہ صبر کیا۔ انہوں نے کیسے صبر کیا ہے؟ ہمارے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے، دیکھ ابھی میں نے واقعہ آپ کو سنا دیا کہ انہوں نے کہا بہت اس طرف ہوتا ہے، ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ اس طرح ہوتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا بہت دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ میں سنتا ہوں کہ کوئی لوگ گالی دے رہے ہوتے ہیں تو میں جا کے ادھر ستون کی اس طرف جا کے نماز پڑھتا ہوں تاکہ اس شخص سے واسطہ نہ پڑے، پھر نماز سے فارغ ہوتا ہوں، اسی سے جا کے میں مصافحہ کرتا ہوں۔
ٹھیک ہے نا. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، قرآن نے فرمایا کہ یہ جن کو جب ڈبل اجر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ برائی کو حسنہ کے ساتھ اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو اوائڈ کرتے ہیں، برائی سے بدی سے بچتے ہیں نیکی کے ساتھ، برائی سے نیکی کے ساتھ بچتے ہیں. ہاں تو یہ اس سے کیا مراد ہے، کون سی نیکی ہے کون سی برائی ہے؟ فرمایا الحسنۃ التقیہ والسیئۃ الاضاعہ. فرمایا کہ حسنہ یہ ہے، حسنہ یہ ہے تقیہ کرنا، تقیہ کرنا. اور سیئہ کیا ہے، سیئہ کیا ہے، آل محمد علیہ السلام کے اسرار کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، نشر کرنا. اور ان میں سے یہ کہ بھئی اب میں شیعہ ہوں، جہاں پہ آپ کو نہیں کہنا ہے، اپنی دشمنی خلفاء کے ساتھ نہیں ظاہر کرنی ہے، تو آپ اس کو ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اذاعت کے تو مختلف اقسام ہوتے ہیں نا. اہل بیت علیہ السلام کے اسرار کو آپ ظاہر کریں، یا جہاں پر آپ کے لیے یہ کہ اہل بیت علیہ شیعہ جو ہے خلیفہ وقت کو برا نہیں کہتا، یا شیعہ کمیونٹی جو ہے یہاں پہ بہت ساری تعداد میں موجود ہے، جہاں پہ وہ تقیہ کے مختلف اقسام ہوتے ہیں. بہرحال کسی چیز کو ظاہر کرنا، سیاح کیا ہے، ظاہر کرنا، جس کو آپ نے چھپانا تھا اس کو ظاہر کرنا تھا. تو یہ حسنہ کے ساتھ سیاح سے بچتے ہیں، تقیہ کے ساتھ اسرار کو ظاہر کرنے سے بچتے ہیں. اچھا اگلا حدیث ملاحظہ فرمائیے. عمر الاعجمی نے ابو عمر الاعجمی نے کہا کہ ابو عبداللہ علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، یا ابا عمر، اے ابو عمر، ان 9 اعشار الدین فی التقیہ. اللہ اللہ اللہ. فرمایا دین کا 90% حصہ، 10 میں سے 9 حصہ تقیہ میں، تقیہ میں. ولا دین لمن لا تقیۃ لہ، اور جو تقیہ کا مراد نہیں کرتا وہ بے دین ہے، اس کا دین ہی نہیں، ہمارا شیعہ ہی نہیں. والتقیۃ فی کل شیء، تقیہ ہر چیز میں تقیہ کیا کرو، الا فی النبیذ والمسح علی الخفین. نبیذ کیا ہے میرے محترم؟ بیر کو نبیذ بولتے ہیں. بیر جو ہے اس زمانے میں جماعت عمریہ کے علماء خلفاء یہ بیر پیتے تھے. بیر سمجھتے ہیں نا، جو انٹاکسیکیٹ کرتا ہے، جو مست کرتا ہے انسان کو، شراب کی طرح ہوتا ہے. تو یہ جو ہے خود اختلافی مسئلہ ہے جماعت عمریہ کے نزدیک. اس طرح نہیں ہے کہ وہ سب پیتے تھے، لیکن اکثر پیتے تھے. تو کیونکہ وہ سب نہیں پیتے تھے، کچھ ایسے تھے جو نبیذ نہیں پیتے تھے، مسکر نہیں پیتے تھے، ٹھیک ہے نا، بیئر نہیں پیتے تھے. تو وہاں پہ شیعوں کو تقیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جا کے بیئر پی لیں، ٹھیک ہے نا. آپ وہ کیونکہ بیئر نہ پینا یہ شیعوں کا اختصاصی صفت نہیں ہے کہ اگر آپ نے بیئر نہ پیا تو لوگ سمجھیں گے کہ بھئی یہ شیعہ نہیں. آپ بیئر نہ پئیں، کیونکہ ان میں سے خود بہت سارے ہیں جو بیئر نہیں پیتے. اور دوسرا المسح علی الخفین، مس کرنا جراب پر، چمڑے کا جو جراب ہوتا ہے نا. جماعت عمریہ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو ہے نماز جب وضو لیتے ہیں تو بہت پیر دھوتے ہیں، اور اگر ان کے پیر میں چمڑے والا وہ جو جراب ہوتا ہے اس پہ کیا کرتے ہیں، اس پہ وہ مسح کرتے ہیں. یہ بھی مسئلہ ان کے درمیان اختلافی ہے، جماعت عمریہ کے درمیان. سمجھ میں آئی نا. تو یہاں پر آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ حتماً وہاں پہ چمڑے کے جو جراب ہے، موزے ہیں، اس پہ آپ کیا کریں، اس پہ آپ مسح کریں، کیونکہ وہ خود ان میں سے بہت سارے اس کو نہیں جائز نہیں سمجھتے. اچھا ان کے روایات احادیث بھی ہیں اس مسئلے پر. اچھا ملاحظہ فرمائے اگلے حدیث پر. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں التقیۃ من دین اللہ، تقیہ اللہ کے دین کا حصہ ہے، یہ شریعت ہے، اللہ کا فرمان ہے. قلت من دین اللہ، میں نے عرض کیا کہ اللہ کے دین کا جزء ہے. فرمایا ای واللہ من دین اللہ، اللہ کی قسم یہ اللہ کے دین میں سے ہے. یعنی آپ سے کوئی پوچھے آپ شیعہ، ہم کہتے ہیں میں شیعہ نہیں ہوں. میں کہاں شیعہ؟ شیعہ تو سلمان ہے، ابو ذر. دل میں یہ نیت کرو نا، شیعہ تو سلمان ہے، ابو ذر ہے. ہم شیعہ کہہ لینا، میں تو سنی ہوں، یعنی میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند. یہ تقیہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور کہہ دو شیعوں پہ لعنت ہے، دل میں یہ نیت کرو کہ وہ شیعہ کیا، جو غالی شیعہ، جو دجالی شیعہ، خامنئی جیسے لوگ، لعنت ان پر. مطلب یہ تقیہ ہوتا ہے نا، یہ توریہ ہوتا ہے، کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. وَلَقَدْ قَالَ يُوسُفُ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام نے قرآن میں فرمایا ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو آپ نے سرقت کیا. تو یوسف علیہ السلام نے یہ تقیہ تو نہیں کیا تھا، لیکن توریہ کیا تھا. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین علیہ السلام کو بچانا تھا، اس کو واپس کنعان نہیں جانے دینا تھا. تو اس نے ایک ہیلا کیا، جو پیمانہ ہوتا ہے بادشاہی گندم کے لیے، تو اس کو ان کے سامان میں رکھ دیا تھا جیسا آپ نے سنا ہے. تو پھر وہاں پہ اعلان ہوا ایتھا العیر انکم لسارقون، انکم لسارقون، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ سرقت سے کیا مراد لی ہے ابھی مجھے نہیں معلوم، وہاں پہ توریہ کیا تھا اس نے، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے.
واللہ ما كانوا سرقوا شيئا، اللہ کی قسم انہوں نے چوری تو کوئی نہیں کیا تھا یوسف کے بھائیوں نے. وَلَقَدْ قَالَ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے قرآن میں توریہ کیا ہے، انی سقیم واللہ ما كان سقیما. جب ابراہیم علیہ السلام کو عید کے دن لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ بہت بڑا تہوار ہے ہمارا، جشن ہے، آ جاؤ، اس نے کہا انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، مجھ میں درد ہے. بھائی وہ بیمار ہی نہیں تھا، وہ رک گیا. شہر والے چلے گئے تہوار میں، وہ پھر پیچھے سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کیا انہوں نے کیا؟ سب بتوں کو توڑ دیا، اس سے ایک سوائے ایک بڑے بت کے سب کو توڑ دیا اس نے. ٹھیک ہے نا. تو سقیم وہاں پہ اس نے توریہ کیا تھا. روایات میں ہے کہ سقیم یعنی امام حسین علیہ السلام کے غم میں مبتلا ہوں، اور امام حسین علیہ السلام کے درد میں مبتلا ہوں. تو وہ اس نے یہاں پہ توریہ کیا تھا. لوگ سمجھا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بہت بیمار ہوں بھائی، وہ جیسے بخار ہوتا ہے، بدن میں درد ہوتا ہے، چل نہیں سکتا اس طرح. لیکن اس کا مراد کچھ اور تھا ابراہیم علیہ السلام کا. ملاحظہ فرمائے میرے محترم ناظرین، الحسین ابن ابی العلا روایت کرتے ہیں حبیب ابن بشر سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت قرآن ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام سے، لا واللہ ما علی وجہ الارض شیء احب الی من التقیہ، اللہ کی قسم دنیا میں مجھے تقیہ سے بہتر، تقیہ سے زیادہ محبوب تر کوئی چیز ہے ہی نہیں. تقیہ سے خود بھی تقیہ کرتے ہیں، شیعوں کو بھی تقیہ کا حکم دیتے ہیں. اور آپ شیعہ جو ہے نا، اوے ائمہ اطہار علیہ السلام کو گنڈے پتہ نہیں کیا سمجھ کے رکھا ہے، جو فلمی ہیرو ہوتے ہیں اس طرح سمجھ رکھا ہے کہ تقیہ تو کر نہیں سکتا. اوے نہیں ہو سکتا جی، نہیں ہو سکتا. کیسے ہو سکتا ہے جی؟ ابھی میں بتاتا ہوں. جاہل ہو. یہ نہیں ہو سکتا جی، کیسے نہیں ہو سکتا؟ تقیہ سے بہتر کوئی، اس سے محبوب تر میرے پاس ہے. یا حبیب انہ من کانت لہ تقیۃ رفعہ اللہ، اے حبیب ابن بشر، جو شخص تقیہ کا مراعات کرتا ہے اللہ اس کو اس دنیا میں عزت دیتا ہے، آخرت میں اس کو درجات بلند کرتا ہے. ومن یا حبیب من لم تکن لہ تقیۃ وضعہ اللہ، اور جو شخص تقیہ کا مراعات نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت میں نیچے گرا دیتا ہے، نیچے گرا دیتا ہے. یا حبیب ان الناس انما هم فی ہدنۃ فلو قد کان ذلک لکان ھذا. اے لوگ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسانی دیا، آسانی دی ہے کہ آپ جو ہیں، آپ کے لیے ہر جگہ بھائی ہر شخص سے جگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بادشاہ سے جگڑ لو، کبھی ادھر جگڑو، یعنی تم فوراً نابود ہو جاؤ. ہاں البتہ اگر ظہور امام عصر علیہ السلام آ جائے تو تقیہ ترک ہو جائے گا. لو کان ذالک کان ھذا. اچھا، اس کے علاوہ بھی روایات احادیث بہت ہیں، لیکن ہم اب چلتے ہیں کہ ائمہ اطہار علیہ السلام خلفاء کے ساتھ تقیہ فرماتے تھے، خلفاء جابر کے ساتھ تقیہ فرماتے تھے. اچھا، اور تقیہ نہ کرتے تو کیا کرتے بھائی؟ میں ایک حدیث آپ کو دکھاؤں. ایک منٹ بھائی. ایک منٹ بھائی. اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کتاب اختیار معرفت الرجال المعروف برجال الکشی
تعلیف شیخنا الطوسی رحمہ اللہ، چاپ مؤسسۃ النشر الاسلامی۔ یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 108 میں سعید ابن المسیب کے حیات میں یہاں پر لکھا ہے قال الفضل بن شاذان ولم يكن في زمن علي بن الحسين عليه السلام في اول امره الا 5 انفس۔ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، امام زین العابدین علیہ السلام مدینہ آئے، تو اس زمانے میں دنیا میں صرف 5 شیعہ تھے، 5 شیعہ۔ کون تھے؟ سعید ابن جبیر ہے، سعید ابن المسیب ہے، محمد ابن جبیر ابن مطعم ہے، یحییٰ ابن ام الطویل اور ابو خالد کابلی۔ اور ابو خالد کابلی یہ بھی جو ہے نا، اور میں سے بہت سارے شہید ہو گئے، مثلا سعید ابن جبیر اور ابو خالد کابلی بھی بہت عرصے تک وہ ابو حنیفہ محمد الحنفیہ کو اپنا امام سمجھتا تھا، ایک بہت طویل عرصے تک اس کی خدمت کی ہے، پھر آخر میں نے اس کو قسم دی ہے کہ آپ ہی امام ہیں، اس نے کہا میں امام نہیں ہوں، پھر اس کو لے کے آئے ہیں امام حسین عابدین علیہ السلام کے پاس کہ یہ تیرا امام اصلی امام یہ ہے۔ تو تقیہ کی یہ انتہا حالت تھی، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی یہ تنہائی تھی۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اور سامنے سے بنی امیہ کی حکومت ہے، پوری دنیا پہ ان کی حکومت ہے، اور وہ اہل بیت علیہ السلام کے خون کے پیاسے ہیں، پانا چاہتے ہیں تاکہ ان کو قتل کریں۔ یہ کتاب کامل الزیارات لشیخنا ابن قولویہ القمی رحمہ اللہ، یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 158 میں یہ حدیث ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بعث ہشام بن عبد الملک الى ابی فاشخصه الى شام۔ ہشام ابن عبد الملک جو ہے مروان کا بیٹا، مروان کا پوتا ہشام، بہت اس نے 20 سال حکومت کی، بہت ہی فاسق اور فاجر خلیفہ تھا، ظالم خلیفہ تھا۔ اس نے میرے والد کو بلایا کہ شام آ جاؤ، اس کو شام بھیجا جائے۔ تو مدینے میں جو گورنر تھے انہوں نے میرے والد صاحب کو شام بھیج دیا۔ فلما دخل عليه قال يا ابا جعفر اشخصناك لنسألك عن مسألة لم يصلح ان يسألك عنها غيري۔ جب امام علیہ السلام شام آئے تو اس نے کہا اے ابو جعفر، آپ سے ایک سوال کرنا ہے، اور یہ سوال بڑا اہم ہے، اور میں ہی یہ سوال آپ سے کر سکتا ہوں، کوئی اور نہیں کر سکتا، اور یہ سوال کا جواب بھی آپ کو آتا ہے، صرف آپ کو آتا ہے، کسی اور کو نہیں آتا، ٹھیک ہے نا؟ تو میرے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے کہا لیسألنی امیر المؤمنین اما احب۔ لہجہ دیکھیں کتنا مؤدبانہ ہے کہ امیر المؤمنین صاحب جو چاہیں مجھ سے پوچھیں، نہیں کہتا آپ مجھ سے پوچھیں، نہیں، امیر المؤمنین جو پوچھنا مجھ سے چاہتے ہیں مجھ سے پوچھ لیں۔ فإن علمت عجبت ذلك، اگر مجھے جواب آیا تو میں کہتا ہوں میں اس کا جواب دوں گا۔ وإن لم أعلم قلت لا أدري، اور اگر مجھے جواب نہ آیا تو میں کہوں گا کہ مجھے نہیں آتا۔ وكان الصدق أولى بي، اور سچ کہنا میرے لیے ضروری ہے۔ پھر اس نے سوال کیا مجھے بتاؤ وہ رات جب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام شہید ہوئے تھے، بما استدل به الغائب عن المصر الذي قتل فيه على قتله وما العلامة فيه للناس۔ تو دوسرے شہروں میں اس کے علامت کیا ظاہر ہوئی؟ دوسرے شہروں میں چلو کوفے والوں کو تو پتہ چل گیا نا، وہ تو پڑوسی ہیں، کہ مولا علیہ السلام کو ضربت لگی ہے، شہید ہو گئے۔ دوسرے شہر والوں کو وہاں ان کو کیسے پتہ چلا تھا؟ دیکھیں یہ پوچھتا ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے بلا کر، کسی کو نہیں بھیجتا کہ ان سے پوچھو، کیونکہ یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل ظاہر ہو جائیں، مشہور ہو جائیں، منتشر ہو جائیں۔ اس وجہ سے اس نے امام علیہ السلام کو بلایا ہے، اور اس نے خود بھی سنا ہوگا نا، کوئی افواہ اس نے سنا ہوگا کہ جب مولا امیر المؤمنین علیہ السلام شہید ہوئے ہیں تو اس کے علامات دوسرے شہروں میں ظاہر ہوئے تھے، وہاں پہ کچھ خوارق کا عادات پیش آئے تھے، تو یہ ویریفائی کرنا چاہتا تھا امام علیہ السلام سے۔ تو دوسرے شہر لوگوں نے کیسے جانا کہ یہ شہید ہو گئے؟ اور اگر اس کا جواب آپ کو پتہ ہے، اس کا جواب آپ نے دے دی، تو یہ بھی مجھے بتائیں کہ کیا یہ علامت کسی دوسرے کے لیے بھی ہوا ہے کہ ایک شخص کوفے میں شہید ہوا، وہ پوری دنیا میں اس کے علامات ظاہر ہوئے، کسی اور کے لیے بھی ہوا ہے؟ اچھا، فقال له ابی، میرے والد نے ہشام سے کہا یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، انه لما كانت تلك الليلة التي قتل فيها امیر المؤمنین علیہ السلام، اے بادشاہ سلامت، وہ رات جب میرے جد امیر المؤمنین علی علیہ السلام
شہید ہوئے تھے، لم يرفع عن وجه الارض حجر الا وجد تحته دم عبید حتى طلع الفجر. دنیا میں ہر جگہ کسی بھی پتھر کو آپ اٹھا دیتے اس کے نیچے تازہ خون تھا. دنیا ہر جگہ، امریکہ، یورپ، مدینہ، مکہ، ہندوستان، جہاں بھی آپ اس رات کو اٹھا دیتے ہر پتھر کے نیچے وہاں پہ تازہ خون ہوتا تھا طلوع فجر تک. كذلك كانت الليلة التي قتل فيها هارون اخو موسیٰ علیہ السلام. یہی ہوا تھا جب ہارون علیہ السلام موسیٰ کے بھائی علیہ السلام شہید ہوئے تھے، تو ان کے قتل کی رات بھی یہ علامت پیش آئی. اور یہی علامت پیش آئی تھی اس وقت جب یوشع بن نون عیسیٰ علیہ السلام کے وارث شہید ہوئے تھے. وكذلك كانت الليلة التي رفع فيها عيسى ابن مريم الى السماء. اور وہ رات جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو آسمان لے کے گئے تھے. زمین سے، زمین والوں نے ان کو یہ سوچا نا کہ ان کو ہم صلیب پہ چڑھا رہے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو آسمان پہ لے گیا تھا. اس رات کو بھی یہ پیش آیا تھا. وكذلك، اچھا یہ یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام کے وصی، میں نے عیسیٰ بولا غلط بولا. وكذلك كانت الليلة التي قتل فيها شمعون ابن حمون الصفا. اور اسی طرح حضرت شمعون جو عیسیٰ علیہ السلام کے وارث تھے ان کو شہید کیا گیا تھا. تو اس رات کو بھی یہی، جہاں پہ دنیا میں پتھر اٹھاتے اس کے نیچے تازہ خون ہوتا. وكذلك كانت الليلة التي قتل فيها علي بن ابي طالب علیہ السلام. اور اسی طرح وہ رات ہے جب میرے جد امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے. وكذلك كانت الليلة التي قتل فيها الحسين بن علي علیہ السلام. اور یہی علامت اس وقت بھی پیش آئی ہے اس رات کو جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے. تو اس رات کو فجر تک، یوم عاشور، شام غریبہ کو فجر تک جہاں بھی آپ پتھر اٹھاتے دنیا میں اس کے نیچے تازہ خون ہوتا. اچھا، فترفد وجه هشام حتى انتقع لونه وهم ان يبتش بأبي. بادشاہ کا چہرے کا رنگ خاکستری ہو گیا، رنگ کا چہرہ تبدیل ہو گیا، بڑا غضب آیا، اس کو غصہ آیا. اور اس نے ارادہ کیا کہ میرے بابا امام محمد باقر علیہ السلام کو کوئی سزا سنائے. فقال له ابی، تو میرے والد صاحب امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا، یا امیر المؤمنین الواجب علی العباد الطاعة لامامهم والصدق له بالنصیحہ. اے امیر المؤمنین، رعیت پر واجب ہے کہ اپنی امام کی طاعت کریں اور اس کے ساتھ سچ بات بتائیں، صادق بات بتائیں، صدق کے ساتھ گفتگو کریں. یہ آپ کا حق بنتا ہے. اور آپ کا حق بنتا ہے نصیحت کی. نصیحت کس کو بولتے ہیں؟ خیر خواہی کی. نصیحت عربی زبان میں خیر خواہی کو بولتے ہیں. اور بادشاہ کا حق بنتا ہے، خلیفہ امیر المومنین کا حق یہ بنتا ہے کہ لوگ اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے خیر خواہی کا اظہار کریں. وَإِنَّ الَّذِي دعاني إلى أن أجبت أمير المؤمنين فيما سألني عنهم معرفتي إياه بما يجب علي من الطاعة. اور میں نے امیر المؤمنین کے سوال کا جواب بھی بالکل کتنا لہجہ نہایت محترمانہ ہے، مؤدبانہ ہے، جو اس نے مجھ سے طلب کیا ہے، جواب سوال کیا ہے، جو میں نے جواب دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے، مجھے اس بات کا معرفت ہے کہ امیر المؤمنین کا حق مجھ پہ کیا ہے. امیر المؤمنین سے مراد کیا ہے؟ ہشام بن عبد الملک. اس کا حق مجھ پر ہے کہ میں اس کی طاعت کروں. فَلْيُحْسِنْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيَّ الظَّنَّ. تو پس امیر المؤمنین کو چاہیے کہ مجھ پہ حسن ظن رکھے، کیونکہ میں امیر المؤمنین کا حق یہ بنتا تھا کہ میں اس کی طاعت کروں، اس کی خیر خواہی کروں، اور میں اس کے سوال کا جواب صدق کے ساتھ دے دوں. تو امیر المؤمنین مجھ پہ حسن ظن رکھیں. تو ہشام نے کہا انصرف الی اہلک اذا شئت. ہشام نے کہا کہ اگر چاہتے ہو تو اپنے واپس مدینہ چلے جاؤ، اپنے گھر والوں کے پاس. قال فخرج. امام علیہ السلام واپس مدینہ چلے گئے. سمجھ میں آئی؟ واپس مدینہ چلے گئے. تو آپ دیکھتے ہیں اس طرح کے محاورات تو بہت زیادہ ہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگی میں، خلفاء کے ساتھ. ملاحظہ کریں کتاب بحار الانوار الجامع لدرر اخبار الائمة الاطہار علیہم السلام، جلد نمبر 46، چاپ دار احیاء التراث العربی. یہ صفحہ نمبر 46 ہے. یہاں پہ روایت کرتے ہیں حضرت امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام سے کہ امام زین العابدین علیہ السلام چلے گئے عبد الملک ابن مروان کے پاس.
عبد الملک بن مروان نے ان کو بلایا تھا، اسی ہشام کے والد نے امام علیہ السلام کو شام بلایا تھا، کہ ان کے پاس چلے گئے. فاستعظم عبد الملک ما رأى من اثر السجود بین عینی علی بن الحسین علیہ السلام. جب عبد الملک بن مروان کی نظر پڑی ہے ہمارے مولا امام زین العابدین علیہ السلام کے چہرے اقدس پر، تو دیکھا کہ ان کے چہرے مبارک پر، پیشانی پر سجدے کے جو اثر ہے، اس نے بڑا اس کو متاثر کیا عبد الملک کو. اس نے دیکھا، وہ بڑا متاثر ہوا، امام علیہ السلام کا روب اس پہ چھا گیا. تو اس نے کہا یا ابا محمد لقد بین علیک الاجتہاد ولقد سبق لك من اللہ الحسنى وانت بضعة من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب النسب وکید السبب. اس نے کہا یا ابا محمد، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام، آپ نے بڑی عبادتیں کی ہیں اور اللہ کا آپ پہ بڑا تفضل ہے. آپ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، قریب النسب ہیں، اور آپ کا جو رشتہ ہے ان کے ساتھ بہت ہی قریبی ہے. وَإِنَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ، آپ کی فضیلت بہت عظیم ہے. عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِكَ وَذَوِي عَصْرِكَ، اپنے پورے گھرانے والوں پہ، اولاد امیر المؤمنین علیہ السلام پر اور دنیا والوں پر آپ کی فضیلت بہت عظیم ہے، سب پر. وَلَقَدْ أُوتِيتَ مِنَ الْفَضْلِ وَالْعِلْمِ وَالدِّينِ وَالْوَرَعِ مَا لَمْ يُؤْتِهِ أَحَدٌ مِثْلُكَ. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فضیلت دیا، جو علم دیا، جو دین دیا، جو تقوی دیا، وہ زمانے میں کسی کو نہیں دیا. الا من مضى من سلفک، مگر یہ کہ آپ کے والد صاحب امام حسین علیہ السلام، ان کے بابا امیر المؤمنین علیہ السلام. وَأَقْبَلَ يُثْنِي عَلَيْهِ وَيُطْرِيهِ، تو شروع کیا عبد الملک نے تعریف کرنا، بہت ثنا کیا. تو امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا كُلَّمَا ذَكَرْتَهُ وَصَفْتَهُ مِنْ فضل اللہ سبحانہ وتأییدہ وتوفیقہ. امام زین العابدین علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ آپ نے جو بھی باتیں کی ہیں اللہ کے تفضل ہے مجھ سے، اللہ کی تائید ہے، اللہ کی توفیق ہے. فَأَيْنَ شُكْرُهُ عَلَى مَا أَنْعَمَ فَأَيْنَ شُكْرُهُ عَلَى مَا أَنْعَمَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. تو فرمایا کہ اب اللہ کا مجھ پہ اتنا احسان ہے تو میں اس کا شکر ادا نہ کروں، اے امیر المؤمنین، اے بادشاہ سلامت. پھر وہاں پر بہت گفتگو جاری ہے ہمارے مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کے ساتھ. یہ کتاب دلائل الامامہ لابی جعفر محمد بن جریم بن رستم الطبری، چاپ مؤسسۃ البعثہ فی قوم المقدسہ. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیں، یہاں پہ صفحہ نمبر 233 ہے. یہاں پر دیکھیں یہ صفحہ نمبر 233 پہ یہ حدیث ہے، کافی طویل ہے. ایک سال ہشام بن عبد الملک حج پہ گیا تھا، تو اسی سال کو امام محمد الباقر علیہ السلام اور ان کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بھی حج پہ تھے. تو اس وقت اس سال کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ کہا تھا الحمدللہ الذی بعث محمدا بالحق نبیا واکرمنا به فنحن صفوۃ اللہ علی خلقہ. اللہ کا شکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنایا، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہم پہ بھی اللہ نے اکرام کیا. تو ہم اللہ کے مصطفیٰ لوگ ہیں، اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، پورے خلق سے ہم مصطفیٰ ہیں. وَخِيَارَتُهُ مِنْ عِبَادِهِ، اور ہم دنیا میں سب سے اللہ تعالیٰ کے اختیار شدہ لوگ ہم ہیں، سلیکٹڈ لوگ ہم ہیں. فَالسَّعِيدُ مَنِ اتَّبَعَنَا، جو شخص ہماری اتباع کرے وہی باسعادت ہے، اور شقی وہی ہے جو ہماری مخالفت کرے، ہم سے دشمنی کرے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ إِنَّهُ يَتَوَلَّانَا وَهُوَ يُوَالِي أَعْدَاؤُنَا، اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے دشمنوں سے محبت کر رہے ہوتے ہیں. وَمَن يَلِيهِمْ مِن جُلَسَائِهِمْ وَأَصْحَابِهِمْ، اور وہ ہمارے دشمنوں سے یا ہمارے دشمنوں کے دوستوں سے محبت کر رہے ہوتے ہیں. فَهُوَ لَمْ يَسْمَعْ كَلَامَ رَبِّنَا وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ، ایسے شخص نے نہ اللہ کے کلام کو سنا اور نہ اس پہ عمل کی ہے. اچھا سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟
تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ جملے حج میں کسی مقام پہ کہا تھا، کسی نے اس بات کو رپورٹ کر دی، چغلی لگا دی. جب اس نے چغلی لگا دی بادشاہ کو، تو بادشاہ نے کہا کہ ان باپ بیٹوں کو شام بھیجا جائے. تو وہ چلا گیا شام، اور اس نے کہا کہ امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام کو شام بھیجا جائے. تو مدینے کے گورنر پہ پیغام آیا کہ ان دونوں کو آپ شام بھیج دیں. جب ہم شام چلے گئے تو 3 دن تک ہمیں اجازت نہیں دی، اس نے بادشاہ سے ملاقات کی اجازت ہمیں نہیں ملی. 4تھے دن ہمیں بادشاہ سے ملاقات کی اجازت ملی ہے. ہم گئے داخل ہوئے تو وہ بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہے. اس زمانے میں تخت اس طرح مجھے جو تواریخ وغیرہ سے ملتا ہے نا، کہ تخت جو ہوتا ہے نا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہوتا تھا جہاں پہ بادشاہ کا دربار ہے، ٹھیک ہے نا. مثلا بقیہ لوگ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، جیسے ہمارے زمانے میں اسٹیج ہوتا ہے. بقیہ یعنی سیڑھیاں ہوتی ہیں، سیڑھیوں سے آپ چڑھ کے مثلا 1 میٹر 1.5 میٹر یا 2 میٹر اونچا ہوتا ہے نا، اس طرح وہ تخت اس کو بولتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں بہت سارے لوگ بیٹھتے تھے، بہت سارے لوگ اس تخت پہ بیٹھتے تھے. تو اب بہرحال وہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے اس کے جو وزیر وزراء ہیں، وہ اس کے مسلح افراد ہیں، باڈی گارڈ وغیرہ سب اس کے ساتھ ادھر ہی تخت پر ہیں. اور سامنے جو ہے وہاں پہ انہوں نے کیا لگایا ہے، ایک ٹارگٹ لگایا، اور بنی امیہ کے جو سردار ہیں اور ان کے فوج کے جو بڑے ہیں وہ تیر اندازی کر رہے ہیں. ٹارگٹ پہ، ہدف پہ تیروں کا نشانہ بناتے ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں. جب ہم گئے تو داخل ہوئے تو اس نے ہمیں بلایا. والد صاحب پہلے داخل ہوئے، میں والد صاحب کے ساتھ تھا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تو میں ان کے پیچھے چاہ رہا تھا، تو اس نے ہمیں بلایا، تخت کے اوپر بلایا اور ہمیں تخت اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا. تو اس نے کہا کہ میرے والد صاحب سے کہا، یا ابا جعفر لو رمیت مع اشیاخ قومک الغرض، کہا کہ یا ابا جعفر، امام محمد باقر علیہ السلام سے، یہ دیکھیں آپ قریش کے یہاں پہ جو سردار ہیں، یعنی بنی امیہ، یہ آپ کے قوم ہیں، یہ آپ کے رشتہ دار ہیں، سب یہ بنی امیہ کے ہیں، یہ سب بنی امیہ کے سردار ہیں، سب پرنس اور وغیرہ یہاں پہ مختلف گورنر یہاں پر، یہ تیر اندازی کر رہے ہیں، آپ بھی کچھ کریں، تیر ماریں. وَإِنَّمَا أَرَادَ أَن يَحْتِكَ بِأَبِي ظَنًّا مِّنْهُ أَنَّهُ يَقْصُرُ وَيُخْطِئُ وَلَا يُصِيبُ إِذَا رَمَى فَيَشْتَفِي مِنْهُ بِذَلِكَ. اس کی نیت یہ تھی، اس کا نیت یہ تھا کہ میں اس کی بے عزتی کر دوں. وہ یہ سوچ رہا تھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو تیر اندازی نہیں آتا، یہ مارے گا، 1 لگے گا، 2 نہیں لگیں گے نا، تو پھر ہم ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے کہ بھئی یہ دیکھو آپ مدینہ سے تشریف لائے، آپ کو نہیں آتا، آپ بزرگ ہو گئے، یا مثلا آپ نے پریکٹس نہیں کی اچھی طرح سے. تو اس کی نیت یہ تھی کہ حد کی حرمت کرے، بے حرمتی کرے میرے والد صاحب. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ میں عمر رسیدہ ہو چکا ہوں. فَإِن رَفَيْتَ أَن تَعْفِيَنِي، اگر آپ مناسب سمجھے بادشاہ سلامت مجھے معاف کر دیں تیر اندازی سے. اس نے کہا کہ نہیں، اس سے قسم دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم دی کہ میں آپ کو معاف نہیں کر سکتا. فوراً وہاں پہ ایک سردار تھا، جنرل تھا بنی امیہ کا، ادھر لے کے اپنا تیر کمان لے کے دے دو، اور دے دیا، بھائی یہ تیر مارو. اچھا، ہمارے آقا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب فتناول ابی عند ذلك قوس الشیخ، جب یہ ہوا کہ یہ بادشاہ چھوڑنے والا نہیں ہے، تو امام محمد باقر علیہ السلام نے بنی امیہ کے اس سردار سے اس کا کمان لے لی. ثم تناول منه سهم، پھر اسے ایک تیر بھی لے لیا. فوضعه في كبد القوس، تو اس کو جو کمان کا جس حصے پہ وہ تیر رکھتا ہے نا، وہاں پہ تیر رکھا. ثم انتزع ورمى وسط الغرض فنسبه فيه، تو امام علیہ السلام نے کمان کھینچ لیا، تیر چھوڑ دیا، تیر گیا ہے سیدھا، وہ بالکل جو ٹارگٹ تھا نا، ہدف، اس کے بالکل مرکز میں گیا ہے، اور اندر بالکل اکڑ گیا ہے، صحیح کامل، وہاں پہ نصب ہو گیا. ثم رمى الثانية فشق فوق سهمه الى نصله. دیکھیں تیر ہوتا ہے نا، ایک تیر کا جو نوک حصہ ہوتا ہے، اس میں تیغ ہوتی ہے نا، جس میں بلیڈ ہوتا ہے تیر، اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک لکڑ ہوتی ہے، لکڑ کے آخر میں کیا ہوتا ہے، پر ہوتے ہیں. آپ نے تیر تو دیکھا ہوگا نا، پر ہوتے ہیں تاکہ یہ ہوا میں زیادہ دیر پرواز کرے. تو پہلے تیر تو امام علیہ السلام نے ہدف پہ مارا، دوسرا تیر امام علیہ السلام نے اٹھایا، کھینچا، چھوڑ دیا اس کو،
کیا ہوا، اسی تیر جو تیر آگے ہدف پہ لگی تھی نا، اس کو لگی ہے اس کے پیچھے، اور اس کو چیر کر کے، اس کو پھاڑ کر کے اس ہدف میں جا کے گھسا ہے، اور اس کا جو پہلے والا تیر تھا، پہلے والے تیر کو پھاڑ دیا الا نسل ہی، جب تیر کے جو پر ہوتے نا، پر سے لے کر اس کے تیغ تک اس کو پھاڑ دیا، اس کو مزید وہ گھس گیا۔ اچھا، تیسرا انہوں نے اٹھایا، تیسرے نے دوسرے تیر کے ساتھ یہی کیا، یعنی بالکل 1 ملی میٹر بھی خطا نہیں ہوئی ہے۔ تیسرے تیر نے دوسرے تیر کو چیر کر کے، پار کر کے، اس کے وسط سے داخل ہو کر ہدف کو جا لگی ہے۔ اور اسی طرح 9 امام علیہ السلام نے تیر مارے، ہر تیر دوسرے تیر کے دل میں جا کے جاتا ہے۔ ہشام 9 تیر جب اس طرح امام علیہ السلام نے مارے ہیں، ایک بعد دیگر کے، ایک تیر بھی 1 ملی میٹر خطا نہیں ہوئی ہے، ہر تیر پچھلے والے تیر کے بالکل وسط میں جا کے لگی ہے، اور پچھلے والے تیر کو چیر کے رکھ دیا۔ اچھا، وَهِشَامْ يَضْطَرِبُ فِي مَجْلِسِهِ فَلَمْ يَتَمَالَكْ، ہشام بے قرار، ہشام مضطرب ہو گیا بادشاہ، اس سے رہا نہیں گیا، تعجب کے ساتھ، قال اجدت یا ابا جعفر وانت ارم العرب والعجم، یہ تو اعجاز ہے بھائی، یہ تو کوئی انسان اس طرح تو نہیں کر سکتا نا، یہ تو خارق العادت ہے۔ اس نے کہا کہ یا ابا جعفر، آپ نے کیا تیر اندازی کیا، آپ پورے عرب و عجم میں، پوری دنیا میں آپ جیسا تیر انداز کوئی نہیں ہے، آپ نے کیوں کہا کہ آپ سن عمر رسیدہ ہو گئے؟ پھر وہ جو ہے، پس بادشاہ کو خود ندامت ہو گئی کہ میں نے کیوں ان سے کہا تھا کہ تیر مارو، اب تو انہوں نے جو تیر ماری ہے، ایسے تیر ماری ہے نا کہ ان کی تیر اندازی اب تو شورۂ آفاق بن گیا، اب تو ہماری بے عزتی ہو گئی ہے۔ اور ہشام ابن عبد الملک یہ تھا کہ کسی کو اس کے کنیے کے ساتھ نہیں پکارتا تھا، صرف میرے والد امام محمد باقر علیہ السلام کو اس نے کنیے سے پکارا۔ تو میرے والد صاحب اور ہم وہاں پہ کھڑے رہے، پھر ہشام نے ہم سے بات نہیں کی، اور میرے والد صاحب جب بہت عرصے وہاں پہ کھڑے رہے تو ان کو غصہ آیا، ان کو غضب آیا، اور ہشام کو پتہ چل گیا کہ ان کو غضب آ رہا ہے، غصہ آ رہا ہے کہ یہاں پہ معطل رہے ہیں، تو انہوں ان کو اپنے پاس بلایا، تخت پہ بٹھایا اور قریب بٹھایا، اور بہت بڑا پیار کیا۔ اس نے کہا کہ آپ کی وجہ سے پورے قریش کی عزت ہے، فلان فلان فلان، اس طرح، اور پھر پوچھا کہ آپ نے یہ کیسے سیکھا اس طرح تیر مارنا؟ تو انہوں نے کہا، میرے والد صاحب نے کہا کہ یہ مدینے میں لوگ پریکٹس کرتے ہیں، میں نے بھی جوانی میں پریکٹس کی تھی، اس لیے مجھے آتا ہے۔ اچھا، لیکن اب میں نے بہت عرصہ ہوا میں نے تیر اندازی نہیں کیا۔ فلما اراد امیر المؤمنین منی ذلك عدت الیہ، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی بہت سالوں کے بعد جب بادشاہ سلامت امیر المؤمنین نے مجھ سے طلب کیا کہ میں تیر ماروں، تو میں نے دوبارہ تیر اندازی کیا۔ تو ہشام نے کہا کہ میں نے اس طرح تیر اندازی کبھی زندگی میں نے نہیں دیکھا، اس طرح کوئی تیر مارے۔ جب وما ظننت ان فی الارض احدا یرمی مثل هذا الرم، این رمی جعفر من رمی۔ اچھا، اس نے کہا میرا تو گمان نہیں کہ پوری دنیا میں کوئی اس طرح تیر مار سکے۔ آپ کے بیٹے جو جعفر علیہ السلام ہیں، یہ بھی اسی طرح تیر مارتے ہیں؟ تو میرے والد صاحب نے کہا کہ جی ہاں، ہم جو ہیں ہمارا انا نحن نتوارث الكمال والتمام اللذین انزلهم اللہ علی نبیہ علیہ السلام فی قولہ، ہم جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو کمال اور جو صفات کاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیے، وہ ہمیں عرص میں ملی، میرے بیٹے کو بھی عرص میں ملی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا والارض لا تخلو ممن یکمل هذه الامور التي یقصر عنها غیرنا، فرمایا کہ زمین کبھی خالی نہیں رہتا اس شخص سے جس کے پاس پورے کمالات ہو، ہر لحاظ سے وہ کامل ہو، وہ کمالات جو دوسروں کے پاس نہیں ہوا کرتے۔ اچھا، بہرحال یہ حدیث آگے کئی صفحوں پہ جاتی ہے، اور پھر آخر میں جب ان کی بادشاہ کے دربار سے نکلتے ہیں، فَاعْتَنَقَهُ أَبِي وَدَعَا لَهُ وَوَدَّعَهُ، میرے والد صاحب نے بادشاہ کو گلے لگایا اور اس کے لیے دعا کیا، اور پھر اس سے خداحافظی کیا۔ وَفَعَلْتُ أَنَا كَفِعْلِ أَبِي، اور میں نے بھی والد صاحب کی طرح یہی کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام پر ہوتے ہشام کو
ہشام کو نہیں، عبد الملک ابن مروان کو ہم نے گلے لگایا، میں نے بھی اس کو دعا دی ہے، خدا حافظی کیا، اور ہم وہاں سے چلے گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ طاہرین علیہ السلام بہت دفعہ ہوتے تھے کہ منافقین کو مثلا ان کو دعا دینا پڑتا تھا، لیکن یہ دعا جو ہے نا وہ انسان کے دل میں ہوتا ہے، توریہ کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ بہت انسان توریہ میں بہت کچھ نیت کر سکتا ہے جو دوسروں کو نہیں پتہ چلتا۔ ثم نہد ونہدت معه، پھر میرے والد صاحب بھی وہاں سے نکلے، میں بھی وہاں سے نکلا، اور راستے میں پھر بھی بہت سارے معجزات وہاں پہ صادر ہوئے۔ تو بہرحال یہ حدیث بہت طویل ہے۔ اچھا، میں سمجھتا ہوں آج کافی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے، سلامتی دے، آج کے پروگرام میں اتنا ہی کافی ہے۔ وإلا میرے پاس مواد بہت ہے بات کرنے کے لیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، امام جواد علیہ السلام، امام ہادی علیہ السلام، امام عسکری علیہ السلام، یہ خلفاء کے ساتھ کیسے گفتگو کرتے تھے، کیسے پیش آتے تھے، تو میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کو دکھاؤں گا اگر اللہ نے چاہا۔ تو آج اتنا ہی کافی ہے، میں 15-20 منٹ کے لیے آپ کے کال لے لیتا ہوں، اس کے بعد آپ سب سے خداحافظی ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں زیادہ آج پروگرام لمبا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے۔ یہ میرے پاس ایک کالر ہے، کیا نام ہے ان کا؟ طلحہ صاحب، مسٹر طلحہ۔